نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ العزیز 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 ایک عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ ابتدا کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک درس ہمیں یہ دیا کہ ہم عقیدہ توحید پر کاربند رہیں، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور اس پر استقامت دکھائیں۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، تو ہم اسی پر کاربند رہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے، لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان آیات میں 2 چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 توحید پر استقامت، اور نمبر 2 شرک سے بیزاری۔ توحید پر استقامت انسان کو دکھانی چاہیے، اور شرک سے بیزاری اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں ایک نقطہ یہ سمجھ لیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آگے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مضمون پہلے 2 جملوں میں بیان ہوا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم بھی ان کی نہیں کرتے جن کی میں کرتا ہوں، اس کا مضمون، اور آگے جو جملے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جملے بظاہر لگتا ہے کہ جملے ایک ہیں۔ علماء نے اس کے کئی مفہوم ذکر کیے ہیں، میں ایک مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ ان جملوں میں سے جو پہلے 2 جملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال، یعنی اس وقت، میں ان کی عبادت جن کی کر رہا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور اس وقت جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت میں نہیں کر رہا۔ مطلب یہ کہ تم کافر لوگ ہو اور میں مسلم ہوں، میں بطور مسلمان اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اپنے خدا کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہوں، تو میں مسلمان ہو کر پھر میں کافروں کے جو معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم ان کی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی میں کر رہا ہوں تم بھی ان کی نہیں کرتے، مطلب یہ کہ فی الحال اور اس وقت تم کفر میں ہو، حالت کفر اختیار کیے ہوئے ہو، تو کافر کفر کی حالت میں اس کا مسلمانوں کے معبود کی عبادت کرنا یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ تو پہلے 2 جملوں کا معنی یہ ہوا کہ میں موجودہ پریزنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں،
मौजूदा वक्त में तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करता और मौजूदा वक्त में तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते। आगे, वला अन आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद, आइंदा चलकर भी मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करूँगा, यानी तुम मुझसे ये तवक्को हरगिज़ मत रखो कि मैं मुस्तकबिल में जाकर मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, फिर तुम्हारे माबूदों की इबादत करूँ। ऐसा भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मुस्तकबिल में तुम काफिर हो जाओ। काफिर हो जाओ से मुराद तुम काफिर होकर मुस्तकबिल में अपने कुफ्र पर भी कायम रहो और मेरे माबूद की भी इबादत करो, ये भी नहीं हो सकता। तुम कुफ्र में रहो, रहकर जब इस्लाम की बात करोगे तो ये तुम्हारा इस्लाम की बात करना तुम्हें कुछ नफ़ा न देगा। मतलब ये निकला कि काफिर अगर ये चाहता है कि वो इस्लाम पर आए तो मुकम्मल तौर पर उसको इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहिए। कुछ बातें कुफ्र के लिए, कुछ बातें इस्लाम के लिए, और दोनों का मलगूबा बनाकर अपना अमल उम्मत के सामने पेश करे तो ये दुरुस्त नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। यानी हमारा कुफ्र से, शिरक से, बिदआत से और बुरे कामों से बिल्कुल या ऐलान होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बरी भी हैं और इन चीज़ों से बेजार भी हैं। हम इस्लाम, दीन मुहम्मदी, कुरान करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करने वाले हैं, इसका बाज़ाब्ता इज़हार होना चाहिए। नंबर 2, हदीस मुबारक। सही बुखारी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित। वो शख्स जो अपने रब का ज़िक्र करता है उसकी मिसाल और जो अपने रब का ज़िक्र नहीं करता उसकी मिसाल। फरमाए मिसाल कैसी है? मसलुल हय्य वल मय्यित, जो रब का ज़िक्र करता है उसकी मिसाल ज़िंदा की तरह है, जो रब का ज़िक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दा की तरह है। ज़िंदा और मुर्दा में जो फ़र्क इंसान को नज़र आता है, ज़िंदा से फ़ायदा हासिल हो रहा है, ज़िंदा जो है ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, ज़िंदा जो है नेमतों को हासिल कर रहा है, मुर्दे में ये बात नहीं है। तो यही बात इरशाद फरमाई कि इंसान भी अपने आप को देख ले कि इंसान को जो हयात मिली हुई है वो हयात ज़िक्रुल्लाह की वजह से है। अगर ज़िक्र अल्लाह का नहीं करता, अल्लाह ताला को याद नहीं करता, तो फिर उसमें और मुर्दे में कोई फ़र्क नहीं, वो शख्स मुर्दे की तरह है। तो मैं अपनी तमाम माँओं, बहनों और बेटियों से ये गुजारिश करूँगा कि हमें एक वक्त मखसूस रख लेना चाहिए कि जिसमें हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप फरमाया करते हैं आम अपने मुरीदीन के लिए 3 तस्बीहात। नंबर 1 कि आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके बाद पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक तस्बीह फिर इसकी करें। और नंबर 3 एक तस्बीह फिर दुरूद शरीफ ही करें। मुख्तसर सा अगर पढ़ना चाहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें, वक्त मौजूद है तो जी बिस्मिल्लाह, इसकी भी तरतीब बनाई जा सकती है। तो कोई सा वक्त रख लिया जाए। वक्त आप नमाज़ों के बाद रखना चाहें, आप रात सोने से कबल ज़िक्र करना चाहें, तो ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी को इंसान चाहिए कि मामूर करे और अपनी ज़िंदगी ज़िक्र के ज़रिए उजागर करनी चाहिए। नंबर 3 अक़ीदा। अक़ीदा तौहीद पहले बयान हो चुका है। अक़ीदा तौहीद के मुखालिफ जो चीज़ आती है उसे शिर्क कहते हैं। आज शिर्क के मुतालिक बात होगी कि शिर्क कहते किसे हैं और अमूमन शिर्क की कितनी अक़साम हैं। शिर्क ये तो है ही कि किसी को अल्लाह के बराबर समझे और उसके मुकाबिल जाने, लेकिन शिर्क बस इसी पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि शिर्क ये भी है कि जो चीज़ें अल्लाह ने अपनी ज़ात वाला सिफ़ात के लिए मखसूस फरमाई हैं और बंदों के लिए बंदगी की अलामतें करार दी हैं, उन्हें गैरों के लिए बजा लाया जाए तो इसको भी शिर्क कहेंगे। तो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहरा दिया जाए,
اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا دیا جائے، یا وہ خاص امور جو اللہ ہی کی عبادت سمجھے جاتے ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے۔ مثلا سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جاتا ہے، کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بندے کو سجدے شروع کر دے یہ بھی شرک ہے۔ رکوع اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے جھکنا شروع کر دے یہ بھی شرک ہے۔ آگے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی آئے گی کہ ایک ہوتا ہے کسی کے سامنے سجدہ کرنا عبادت کے طور پر، اور ایک ہوتا ہے کسی کو سجدہ کرنا اس کو عظیم سمجھتے ہوئے اور اس کی عزت کرتے ہوئے، جس کو ہم تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، تو دونوں کا فرق آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض عبادات مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے نظر مانی ہے، خدا کی ذات کے لیے ہم نے نیاز دی ہے، تو نظر اور نیاز یہ بھی عبادات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی مختص فرمائی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نظر اور نیاز کی بات کرے گا تو یہ بھی شرک کہلائے گا۔ خصوصیت کے ساتھ 3 باتیں اس شرک کے عنوان سے سمجھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو بھی شرک کہیں گے۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتا ہے کہ جس طرح معبود حقیقی خدا ہے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کہ جس طرح خدا ہے تو خدا کے ساتھ یہ بھی ہے، یعنی یہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ تو ذات باری تعالیٰ میں شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ تو شرک کی پہلی قسم کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، شرک کی ایک قسم اور ایک صورت یہ بھی ہے کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ مثلا یہ علم کہ قیامت کب آئے گی، آج کوئی بندہ کہہ دے کہ نہیں فلاں بزرگ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت کا ایگزیکٹ اور حتمی وقت کون سا ہوگا فلاں صاحب کو بتا دیا گیا، تو یہ بھی شرک ہوگا، اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے کہ فلاں بندے میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کی قدرت دے دی ہے، اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند نہیں ہے۔ اگر اس طرح اس نے کسی نے عقیدہ رکھ لیا تو یہ بھی عقیدہ شرک کہلائے گا۔ مثلا میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، ایک بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کی توفیق دے دی، توفیق کیا اس کو قوت دے دی ہے۔ اب جب یہ بندہ فلاں کو قتل کرے گا، فلاں کو مارے گا، فلاں کا سامان چوری کرے گا، تو اب یہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی مرضی اس میں ہے ہی نہیں، بس اس کو جو دے دیا اب یہی جانے اور اس کا کام جانے، تو یہ بھی شرک ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی اختیار سے کسی شخص کو کوئی طاقت دیتا ہے اور وہ بندے کو اختیار بھی خدا دیتے ہیں، اب بندہ اختیار اپنا استعمال کرے تو اختیار استعمال کرنے میں اس کام کا ہو جانا یہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے کا پابند ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں کہہ دے کہ یہاں اللہ کا ارادہ کے بغیر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ کام صادر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی شرک کہیں گے۔ یہاں ایک بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ اسی طرح رکوع اور سجدہ وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا، اس کو فسق یا شرک کہتے ہیں۔ میں نے جس طرح آپ کو مثال دی ہے، کسی کو عظمت کی خاطر، اس کو احترام کی خاطر سجدہ کر دینا تو یہ فسق یا شرک ہوگا۔ پھر شریک کرنے میں ایک بندہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، مثلا کسی نبی کو شریک کرے، کسی ولی کو شریک کرے، کسی شہید کو شریک کرے، یا آج کل بعض جادوگر لوگ شیطان کو معاذ اللہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں،
تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا جائے تو جو بندہ شریک ٹھہرائے گا اس کو مشرک کہیں گے، اور اس کے اس فعل کو، اس عمل کو ہم شرک سے تعبیر کریں گے۔ تو عقائد کے حوالے سے یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لی جائیں کہ ہمیں توحید کا عقیدہ رکھنا ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج انشاءاللہ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات بیان ہوں گے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، اپنا چہرہ دھونا۔ چہرے کی حدود سمجھ لیں، بالوں کی، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور دائیں کان کی اس لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک، یہ جو درمیان میں پورا ایریا ہے اسے ہم چہرہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض مقدار ہے۔ ویسے پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے کہ اتنا مسح بھی اگر کسی نے نہ کیا تو نماز نہ ہوگی، وضو اس کا کام ہوگا ہی نہیں۔ سر کے سامنے والا جو حصہ ہے جس کو ہم اس کو کہتے ہیں فور ہیڈ کہتے ہیں، اس سے اوپر جو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ والا، یہ سارے کا سارا جو ہمارا سر کا حصہ ہے اس کو کہیں گے چوتھائی سر کا حصہ۔ تو یہاں آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا مسح کر لیا کریں۔ اور نمبر 4 پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کی سنتیں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نیت کیا کریں گے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، ہر ایک بندے کی نیت ہوتی ہے، دل میں اس کا برل استحضار کر لیا جائے، دل میں خیال کر لیا جائے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ اگر نیت کے بغیر کوئی اس کے ہاتھ دھل جاتے ہیں، سر دھل جاتا ہے، چہرہ دھل جاتا ہے، بارش میں بھیگ گیا سارے کا سارا، یا جا رہا تھا کوئی شخص اور پانی میں گر گیا، تو اب نیت کے بغیر اس کے یہ اعضاء دھل گئے ہیں تو ہم کہیں گے وضو تو ہو گیا لیکن نیت کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ مسواک کا جس طرح مرد اہتمام کرتے ہیں، میں اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ مسواک کا آپ بھی اہتمام کیا کریں۔ حدیث مبارک میں ہے السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب۔ مسواک ایسی چیز ہے جو انسان کے منہ کو صاف ستھرا بھی رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بھی ہے۔ اور علماء امت یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسواک کا ادنی درجہ یہ ہے کہ انسان کا منہ صاف رہتا ہے، بدبو سے صاف رہتا ہے، دانت شفاف رہتے ہیں، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5 کلی کرنا۔ نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8 تمام اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9 یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، اس کا تعلق دھونے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مسح کے ساتھ نہیں ہے۔ سر کا مسح صرف 1 بار کرنا ہے، جو اعضاء دھونے والے ہیں انہیں 3 بار دھونا ہے، دونوں میں فرق سمجھ لیا جائے۔ نمبر 9 پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں بھگو لیا، بھگونے کے بعد میں نے یہاں رکھا، آپ اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں۔ نمبر 2 آپ آگے لے آئیں، آپ کے جو انگلیاں بچ گئیں ان کو کانوں میں لگا لیا جائے، اور جو چھنگلیاں ہے اس کو کانوں کے سوراخ میں لگا لیا جائے، انگوٹھوں کا اندرونی حصہ ہے ان کو اپنے کانوں کے بیک سائڈ پہ لگا لیا جائے، اور ہاتھوں کی جو پشت ہے اس کو اپنے گردن پر 1 مرتبہ یوں، 1 مرتبہ یوں کر کے ہمارا پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ نمبر 11 ترتیب سے وضو کرنا، مطلب جس طرح ہم پہلے وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پھر اپنے بازو دھوتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں دھوتے ہیں، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ اور نمبر 12 پے در پے وضو کرنا، یعنی اس طرح وضو نہ کیا جائے کہ انسان چہرہ دھو کے بیٹھ جائے اور جب ہاتھوں کو اپنے بازوؤں کو دھونے لگے اس وقت چہرہ خشک ہو چکا ہو، یا جب پاؤں دھونے لگے تو اس وقت بازو خشک ہو چکے ہوں۔ اتنی تاخیر نہ کی جائے، بس جلدی کے ساتھ پے در پے تیزی کے ساتھ وضو کر لیا جائے۔ ایک بات بطور نوٹ سمجھ لیں کہ وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، فرض ہیں،
سنتیں ہیں اور مستحبات اور آداب ہیں، اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ہم جو اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں تو دھونے والا جو فرض ہے وہ فرض ادا کیسے ہوگا، اس کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعضاء پر اتنا پانی بہایا جائے کہ اعضاء سے اور پارٹس آف باڈی سے جو ہے قطرے نیچے گرنے لگے۔ اگر کسی نے ویسے بس پانی یہاں لگاتا رہا، قطرے نیچے نہیں گرے، اتنا کم پانی تھا، تو اس کا دھونے والا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، دوسرا اہتمام یہ کیا جائے کہ جن اعضاء کو ہم نے دھونا ہے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، اس میں کوئی ایسی چیز اور ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پانی انسان کے جسم پر ٹچ نہ ہو سکے۔ مثلا کسی کے ہاتھ پر رنگ لگا ہوا تھا، رنگ ایسی چیز ہے جس سے تہ بن جاتی ہے، اب تہ کی وجہ سے پانی جسم کو نہیں لگے گا۔ کسی خاتون نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے ناخن پر پانی نہیں گیا، اب اس عورت کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسی کوئی سخت چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے تہ جم چکی ہے اور پانی نیچے نہیں گیا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی جسم کے ان اعضاء کو لگنا چاہیے۔ وضو کے مستحبات اور آداب۔ نمبر 1، قبلہ رخ بیٹھنا۔ کوشش کی جائے کہ انسان جب وضو کرے تو اس کا رخ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہر عضو کو دھوتے ہوئے، چہرہ دھوئیں، ہاتھوں کو دھوئیں، پاؤں کو دھوئیں، مسح کریں، تو اس دوران مستحب یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا۔ کیا مطلب؟ ہاتھ ہیں تو ہاتھوں کو دائیں جانب سے پہلا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پاؤں ہیں تو پہلے دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں۔ نمبر 4، اعضائے وضو کو مل کر دھونا، صرف پانی نہ بہایا جائے بلکہ ان کو ہلکا سا ملا بھی جائے تاکہ جسم پر پانی اچھی طرح سے لگ سکے۔ نمبر 5، اعضائے وضو کو مبالغہ کے ساتھ دھویا جائے، یعنی جتنا دھونا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر دھویا جائے۔ ہمارا بازو ہم نے دھونا ہے کونی سمیت، کوشش کریں کونی سے تھوڑا سا اوپر دھویا جائے۔ پاؤں ہم نے دھونے ہیں ٹخنے سمیت، کوشش کریں ٹخنے سے تھوڑا سا زائد دھویا جائے، مبالغہ کے ساتھ دھونا۔ نمبر 6، چھنگلیا یا کان، چھنگلیا کا کان میں داخل کرنا۔ چھنگلیا کو میں نے ابھی آپ کو مسح کرتے بتایا کہ چھنگلیا کو پھر اپنے کانوں کے ان سوراخ میں یوں داخل کرنا۔ نمبر 7، گردن کا مسح کرنا، یہ۔ نمبر 8، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کا پانی جو بچا ہوا ہو کھڑے ہو کر پینے سے کئی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 9، وضو کے بعد دعا پڑھنا، ابھی آج انشاءاللہ اسی دعا کا تذکرہ ہوگا۔ اور نمبر 10، پانی ضائع نہ کرنا۔ ضائع نہ کرنا سے مراد جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کیا جائے، ضرورت سے زائد پانی کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ایک بڑی بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام پر آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دین اسلام ناحق لوگوں کے خون بہانے کی بات کرتا ہے۔ استاذ محترم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ دین اسلام کو دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ محض الزام ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا دین تو ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو کرنے والے شخص کے لیے بھی ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایسے شخص کو پانی مقدار ضرورت سے زائد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو دین ضرورت سے زائد پانی بہانے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا اور اس کی بھی جو ہے وہ منع کرتا ہے، تو وہ دین ناحق بلا وجہ لوگوں کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے گا؟ اس لیے دین اسلام کو سمجھا جائے تو پھر اس طرح کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انشاءاللہ ان اعتراضات سے ان کو موقع نہیں ملے گا کہ دین اسلام پر ایسے اعتراضات کریں۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ جب انسان وضو کر لے تو وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی میں یہ دعا موجود ہے،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। इसका तर्जमा ये है, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है यानी अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, मुझे बहुत तौबा करने वालों और खूब पाकी हासिल करने वालों में से बना दे। इसका अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला इंतहाई पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा देंगे जिनकी तौबा को खुदा ताला कबूल फरमाते हैं। आज की इस दुआ पर हमारा सिरात मुस्तकीम कोर्स का सबक ख़त्म होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।